السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا، وہ رسول کی ولادت کس تاریخ کی ہے، کیونکہ اس میں بڑا اختلاف ہے۔ اہل سنت جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو رسول کا میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور جو ہمارے سیاہ بھائی ہیں وہ 17 ربیع الاول کو رسول کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ یہ اختلاف کیوں ہے، ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ جو ہمارے اہل سنت حضرات ہیں وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو رسول کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور جو ہمارے سیاہ حضرات ہیں، سیاہ بھائی ہیں، وہ 17 ربیع الاول کو رسول کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ تاریخ 12 یا 17، کون سی تاریخ رسول کی ولادت کی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رسول کی ولادت کی 12 تاریخ ہے یا پھر 17 تاریخ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو، یہ کیا بتاتے ہیں، کون سی تاریخ بتاتے ہیں۔ عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی ایگزیکٹ تاریخ کون سی ہے؟ سال اور مہینہ بھی بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 ایئرز کے بعد پیدا ہوئے، 22 اپریل، بہار کے مہینے کے اندر۔ اور ہمارا جو یعنی لیونر کیلنڈر، یہ تو تھا سولر کیلنڈر، لیونر کیلنڈر جو ہے، جو بعد میں ہجری کیلنڈر کے نام سے مشہور ہو گیا، مسلمانوں نے اسے زیادہ پروموٹ کیا، اس کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اور 12 تاریخ کو۔ اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت، موقوف روایت تو نہیں ملتی، البتہ ایک روایت انس بن مالک کے شاگرد ہیں محمد ابن اسحاق، جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا، وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ، المتوفی 150 ہجری، تابعی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں۔ ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے، یعنی سیرت کی کتابوں کے امام۔ سیرت ابن اسحاق انہی کی ہے، اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن ہشام ہے، اسی کو مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب نے، جو سیرت النبی کتاب اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں، اس میں بھی سر دیکھ لیں 12 ربیع الاول ہی نقل کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں جماعت الدعوہ والوں نے سیرت النبی پہ ایک کتاب چھاپی ہے، اس میں بھی انہوں نے 12 ربیع الاول ہی لکھی ہے، کیونکہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے محمد ابن اسحاق کا قول، اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر یہ اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن سوموار والے دن پیدا ہوئے۔ عام الفیل جب ابرا لشکر ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا، جس نے کعبے پہ حملے کا ارادہ کیا تھا۔ اور یہ والا پورشن تو جامع ترمذی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہاتھی جس سال ہلاک کیے گئے تھے، اس سال عام الفیل والے سال پیدا ہوئے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ وہ بڑے بڑے ایونٹ سے سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو دلائل النبوہ آپ کتاب ضرور پڑھیں گے، 3286 یعنی 3500 آلموسٹ حدیثیں ہیں اس میں پہلا چیپٹر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، آپ کی پیدائش کا مہینہ، آپ کا شہر، آپ کا یعنی تاریخ، دن، کرتے کرتے آپ کی وفات تک پوری بایوگرافی جو ہے نا جمع کی گئی ہے۔ اردو میں 6 جلدوں میں چھپ چکی ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو PDF کھل جائے گا۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھپ چکی ہے، شرح کے ساتھ۔ تو اس میں موجود ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن نبی علیہ السلام یعنی کہ پیدا ہوئے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ اہل تشیع اگرچہ 17 ربیع الاول کو میلاد منا رہے ہیں، لیکن اصول الکافی میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے، اس میں بھی 12 ربیع الاول کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہے، پھر اس سے عام لوگ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم تو برسوں سے 12 ربیع الاول شریف ولادت منا رہے ہیں، تو اس میں کیا اختلاف ہے یا تاریخ بیسک ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے پیر شریف، اس کے بارے میں تو علماء محدثین سارے متفق ہیں کہ یہ پیر شریف ہی کا
دن ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ولدت فیہ ولدت، میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تو میں اس لیے اس کا روزہ رکھتا ہوں. تو یہ تو صحیح حدیث کے اندر واضح ہو گیا. سال کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سن ولادت ہے، کس سال آپ دنیا میں تشریف لائے، اس کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. عرب کا یہ معمول تھا، طریقہ کار تھا کہ وہ کسی بڑے واقعے کے بعد تاریخ کو مقرر کرتے تھے. یعنی جیسے کوئی ایسا واقعہ ہوا تو کہتے تھے کہ اس واقعے سے پہلے یہ معاملات تھے، اس واقعے کے بعد یہ. جیسے ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، عام الفیل جس کو کہتے ہیں، کہ ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا گیا مکہ پاک پر اور پھر جو واقعہ پیش آیا. تو عام الفیل یعنی جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے بعد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب کتنے عرصے بعد ہوئی ہے، اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے قول ہیں. بعض نے کہا 30 سال بعد، بعض نے کہا 3 سال کے بعد، بعض نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد، اور صحیح قول یہ کہ 55 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اب یہ اختلاف علماء کا رہا اس میں تاریخی حوالے سے. مہینے کے اعتبار سے مشہور قول یہی ہے کہ 55 دن کے بعد ولادت ہوئی، اور مہینے کے اعتبار سے علماء کا اختلاف رہا. بعض نے کہا رجب میں ولادت ہوئی، بعض نے کہا محرم میں ہوئی، بعض نے کہا رمضان میں ہوئی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی جو تاریخ ولادت ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا. بعض نے کہا 2 تاریخ ہے، بعض نے کہا 8 تاریخ ہے، بعض نے کہا 10 تاریخ ہے، بعض نے کہا 12 تاریخ ہے، بعض نے کہا 17 تاریخ ہے، بعض نے 19 تاریخ کا. مختلف اقوال علماء کے اس میں رہے، لیکن جمہور علماء جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ ہے 12 تاریخ، کہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی. جمہور یعنی اکثر علماء. ٹھیک ہے. یعنی جس طرف اکثریت ہے، جیسا کہ 55 دن کے بعد ولادت ہوئی اس پر اکثریت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. تقریباً علماء اسی طرف ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس میں اکثریت علماء کی اسی طرف ہے کہ یہ 12 تاریخ ہے. اب آئیے آپ کو ایک اور ویڈیو سناتے ہیں جو علامہ آصف رضا الوی ہیں، اور یہ علامہ ہیں سیاہ مسلک سے. تو یہ 17 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں. آئیے ان کی ویڈیو سنتے ہیں. یہ 17 ربیع الاول کو رسول کی ولادت کی تاریخ بتاتے ہیں کہ رسول 17 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے. رسول کی ولادت 17 ربیع الاول کی. تو سنتے ہیں علامہ آصف رضا الوی یہ کیا بتاتے ہیں. آپ نے 12 ربیع الاول کو منایا، ہم 17 کو منائیں گے. ہم میں اور آپ میں 5 کا فرق ہے. مجھے اس بات سے کوئی شکوہ نہیں کہ 12 تاریخ صحیح ہے یا 17 صحیح ہے. ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. میرا عقیدہ ہے 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھا. یہ کیلنڈر کے بعد نہیں، یہ کیلنڈر سے پہلے. 12 مناؤ 17 مناؤ. گجرانوالہ میں ایک وقت گزر گیا مجھے حاضری دیتے ہوئے. میرے واجب الاحترام بابا علی شاہ جی میرا گھر تشریف فرمائیں. اتنے مجمع میں کسی کو میری تاریخ پیدائش کا نہیں پتا ہوگا. آپ محبت کرتے ہیں، آپ کو میرا نام یاد ہے، لیکن آپ کو میری تاریخ پیدائش نہیں پتا. میرے اکثر یاروں کو بھی نہیں پتا. اتنے ہی بندوں کو بولنا چاہیے تھا جتنے بولے. مجھے اتنے ہی بندے چاہیے. ہر بندہ بول پڑے نا ایسی بات پہ تو ایجنسیاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. کوئی بات تھی جس میں سارے بولے تھے. آپ جتنے بولے ہیں اتنے بولنے چاہیے تھے. میرے سارے یاروں دوستوں کو نہیں پتا. میری تاریخ پیدائش میرے گھر والوں کو پتا. لڑائی ختم کر لیتے ہیں. 12 کو آیا تھا یا 17 کو آیا تھا. محمد کے گھر جاتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں. جب میں نے تاریخ سے پوچھا، تاریخ نے کہا باپ دنیا سے چلا گیا تھا. میں نے کہا پالنا کس نے تھا؟ اس نے کہا علی کے باپ نے. اب میلاد وہ منائے گا جو ابو طالب کو علیہ السلام کہتا.
मुस्तफ़ा किससे पूछे? यकम मुहर्रम से लेके रबीउल अव्वल के इब्तिदा तक मेरे भाइयों ने हमने सवाल पूछे, हमने जवाब दिए। आप मजलिसों में आए, बवार शाह जिन्होंने हमसे पूछा कि मातम कहाँ लिखा, हमने दिखाया। कड़ी क्यों पहनते हो, हमने बताई। जुलझना क्यों निकालते हो, हमने बताया। आज 12 रबीउल अव्वल गुजर गई, एक सवाल हमें भी जवाब दे दो। हमें बता दो बीबी हलीमा का मजहब क्या था? हमसे अबू तालिब का मजहब पूछने वाले हमें बीबी हलीमा का मजहब बताएं। अगर आप कहेंगे मुसलमान थी तो फिर मैं मौलवी के गिरबान पे हाथ डाल के पूछूंगा किसकी मुसलमान थी? तेरा तो अकीदा है कि नबी खुद 40 साल तक नबी नहीं थे। जब नबी खुद नबी नहीं थे तो इसने किसका कलमा पढ़ा था? अगर तू कहे नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, मैं कुरान की आयत मौलवी के गले का फंदा बना दूंगा। अल्लाह कुरान में कहता वहर्रमना अलैहिल मनाज़ि, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। शर्म कर, मूसा नौकर है, ये सरदार है। मूसा रैयत है, ये आका। अब जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे, जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे, वो आज क्यों आए? वो आज देखने के लिए शिया मिलाद कैसे मनाते हैं। ऐसा ही है ना हम तौहीन नबी नहीं करेंगे। सलाम उस पर कि जिसके घर न बोरी न बिस्तर, ना गरीब था हमारा नबी, गलत। दुनिया में आया माज़ला नबी नहीं था, गलत। आओ हम तुम्हें बताएं कि नबी कब से नबी है। अब इज्जत रिसालत पढ़ूंगा मैं और चेहरे देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कहां कहां इश्क रसूल रगों में। हमसे पूछो नबी कब से नबी है? जब कब ना था। न जब था, न कब था, न घड़ी थी, न घड़ियाल थी, न दरिया में रवानी थी, न समुद्र में तुबियानी थी, न बादल में शोर था, न हवा में जोर था, न कलियों में चटक थी, न फूलों में महक थी, न सब्जे में लहक थी, न आग में दमक थी, न हीरे में चमक थी, न लीमू में खटास थी, न कंद में मिठास थी, न यूसुफ की जुदाई थी, न यकूब की दुहाई थी, न पहाड़ों की ऊंचाई थी, न गारों की गहराई थी। कब था? न खर्द की खबर थी, न इश्क की नजर थी, एक ला इलाहा की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्ती थी। मैं क्या कहूं क्या था, मेरे पास लफ्ज ही नहीं। जिसने बहुत अकीदा बनाया उसने कहा हमारा नबी नूर से है, मेरा अकीदा इससे भी आगे। तो दोस्तों आपने सुना, ये थे अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी। बहुत ही अच्छे अंदाज में दोनों तरफ से हमने ये दोनों तरफ की बात सुनी, अहले सुन्नत उलमा की भी बात सुनी और शिया उलमा की भी बात सुनी। मुझे अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी की बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि बात अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उन्होंने भी अच्छी बात की, पर मुझे अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी की एक बात जो है बहुत ही अच्छी लगी कि मिलाद तो सभी मनाते हैं और मिलाद मनाना चाहिए। हमें तारीख़ पे ना जाएं कि 12 थी या 17 थी, 9 थी या 8 थी। जश्न मनाएं, विलादत की खुशी मनाएं रसूल की। हमारे जो नबी हैं वो चाँद से भी पहले हैं। तारीख़ें कैलेंडर की होती हैं बिल्कुल, पर हमारा रसूल किसी तारीख़ के मोहताज नहीं है। खुशी मनाओ। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें जश्न मनाना चाहिए। 17 को मनाओ या 12 को मनाओ, रसूल की विलादत की खुशी मनाओ। अब उन लोगों से तो बेहतर हैं जो न 17 न 12, जिनकी नज़र में ये बिद्दत है, जो बिद्दत बोलते हैं, तो उनसे तो बेहतर है जो मुझे अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी की बात लगी। जश्न वही मनाएगा जो अबू तालिब को अलैहिस्सलाम कहेगा, जिसके अबू तालिब से ताल्लुकात अच्छे होंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात लगी है मुझे अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी की। मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।